بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ عمران خان کی رہائی میں ایک بار پھر کسی قدر تاخیر کا امکان پیدا ہو گیا، اگرچہ اسے رہا تو کرنا ہی پڑے گا۔ اس نے عسکری قیادت کے بارے میں جو نرم رویہ اختیار کیا اسے کمزوری پر محمول کیا گیا۔ پھر یہ کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی لگی ہوئی ہیں اس پر، خاص طور پہ نون لیگ کہ تصادم بہرحال رہے، ان کی بقا اسی میں ہے۔ نون لیگ کو تو اپنی سیاسی موت نظر آتی ہے، اس لیے کہ 17 تو سیٹیں اس نے جیتی ہیں۔ امید پیدا ہو چلی تھی تھوڑی سی، میں نے عرض کیا تھا کل یا شاید پرسوں کہ جلد تو نہیں ہوں گے رہا، مگر رہا ہوں گے۔ میری رائے اب بھی یہی ہے، رہا ہوں گے تو ملک پٹڑی پہ چڑھے گا، اکثریتی حکومت ہوتی ہے، اور ایسی اکثریتی حکومت جس کو 2/3 سے بھی زیادہ حمایت حاصل ہے، تمام یعنی جبر کے باوجود، پارٹی کو توڑنے کے باوجود، الیکشن میں اتنی ہولناک دھاندلی کے باوجود۔ علیمہ خان نے بھی وضاحت کی ہے کہ ان کا بھائی ڈیل نہیں کرے گا۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ ان سے ملاقات کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ڈیل کریں، اور یہ اگر عمران خان کو جیل سے نہیں نکالیں گے تو ہم جا کے بیٹھ جائیں گے، اور نیب کے ریفرنس کو آگے بڑھایا تو پٹیالہ جیل کے باہر جا کے بیٹھ جائیں گے، اس لیے کہ یہ غیر قانونی ہے۔ سرکاری اخبار نویسوں نے بھی تاثر دینے کی کوشش کی، ظاہر ہے ان میں سے بعض تو ایسے تھے جو بالکل ہی ڈکٹیشن لیتے ہیں کہ عمران خان تھک گیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے بھی جواب میں کسی نرمی کا مظاہرہ نہیں کیا، اور نواز شریف یہ چاہتے ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے، نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ صرف پنجاب حکومت ان کے پاس رہے، مرکز سے نجات حاصل کریں، مرکزی حکومت سے، اس لیے کہ وہ نری بدنامی ہے۔ ویسے تو پنجاب حکومت نے بھی کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا، لیکن لوگوں کا حکومت کا تصور صرف وفاق کے حکومت کا ہے، حالانکہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی حکومتوں کے پاس بہت اختیارات ہیں۔ مہنگائی بڑھ رہی ہے خوفناک حد تک، اور بجلی کے مسئلے کا کوئی حل نہیں۔ انہوں نے کہہ دیا وزیر توانائی نے، اویس لغاری نے، کہ معاہدے کا منسوخ نہیں ہو سکتے، کسی صورت میں نہیں ہو سکتے۔ قیمت کم کرنے کی کوشش کریں گے، کیسے قیمت کم کرنے کی کوشش کریں گے؟ معاہدے جو ہیں اس پہ نظر ثانی کے بغیر کوئی نظر ثانی کا راستہ تو نکالنا ہوگا۔ دنیا بھر میں عمران خان کی حمایت بڑھ رہی ہے، عالم اسلام کا وہ ہیرو بن چکا ہے، تو زیادہ عرصہ تو نہیں، میڈیا کچھ بھی کہے اور دانشور کچھ بھی فرمائیں، بہت طویل عرصے تک تو اس کو نہیں رکھا جا سکتا۔ یعنی دشمن ممالک کے تو چھوڑیے، دوست ممالک، حتیٰ کہ جو ناراض ممالک ہیں امریکہ وغیرہ، وہ بھی وہاں بھی اس کی حمایت بڑھ رہی ہے، اور وہ سمجھا رہے ہیں، برطانیہ اور امریکہ کے سفیروں نے کہا، سفارتکاروں نے کہا ہے کہ اس کے ساتھ برا سلوک نہ کریں، اس لیے کہ اس سے بڑی خرابی پیدا ہوگی۔ وہ یہ تو نہیں چاہتے، ان میں سے بھارت کی اور اسرائیل کی بات دوسری ہے، باقی ملک یہ تو نہیں چاہتے کہ پاکستان کا وجود ہی ختم ہو جائے۔ ایک کمزور پاکستان وہ ضرور دیکھنا چاہتے ہیں، جو ان کے ایجنڈے پہ چلے۔ اب خاص طور پہ جو نئی صورتحال ہے کئی سال سے چین کے مقابلے میں جو محاذ آ رہی ہے، قیمتیں جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ گھریلو خواتین دور دراز کی مارکیٹوں میں جاتی ہیں یا اتوار بازاروں میں جاتی ہیں، 18% سیلز ٹیکس ہے، ڈبل روٹی پر بھی، کھانے پینے کی عام چیزوں پر بھی، اور یہ ملے گا تو نہیں حکومت کو، 30-35% مل جائے تو غنیمت ہے، اس لیے کہ دکاندار اگر آمدن ظاہر کریں گے، ہمیشہ سے ان کا وتیرہ یہی ہے کہ نہیں دیتے، تو 70-75%، 65% زیادہ سے زیادہ وہ رکھیں گے، اور باقی وہ اپنا ہڑپ کر جائیں گے۔ حکومت کو ملے گا کچھ نہیں، عوام پہ بوجھ پڑے گا، دکانداروں کی آمدن بڑھ جائے گی، کوئی میکنزم تو ہے نہیں۔ FBR تو ایک لعنت بن چکا ہے، اور وہ تو جا کے اپنا کسی نے 10 لاکھ روپے ٹیکس دینا، اسے کہتے 1 لاکھ 2 لاکھ روپے مجھے دو، ٹیکس دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جب تک اس کی تشکیل نو نہیں ہوگی اس وقت تک تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ عمران خان نے
بڑی اہم گفتگو کی ہے۔ میڈیا میں انہوں نے کہا پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جی ایچ کے سامنے میں نے احتجاج کے سلسلے میں ایک اعتراف جرم کر لیا ہے۔ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ میں نے کوئی نئی بات کی ہے۔ کم از کم 3 ولاگز میں اس سے پہلے یہی موقع میں بیان کر چکا ہوں کہ میرے گھر پر رینجرز نے توڑ پھوڑ کی، مجھے قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رینجرز نے مجھے اٹھایا، سپریم کورٹ نے جسے غیر قانونی قرار دیا۔ ہم نے فیصلہ کیا تھا احتجاج ان کے سامنے کیا جائے گا جو ذمہ دار ہے۔ تو تمام چھاونیوں اور جی ایچ کے سامنے احتجاج کا فیصلہ کیا تھا، توڑ پھوڑ کا کوئی سوال نہیں، لیکن احتجاج کرنے والوں کے بہروپ میں دوسرے لوگ آ گئے، اسی لیے CCTV فوٹیج ضائع کر دی گئی ہے، اس کو چھپایا گیا ہے۔ اور تاکہ اصل جو وہ ملزم ہیں جوڈیشل کمپلیکس میں بھی وہ کہتے ہیں مجھے قتل کرنے کی کوشش کی۔ ایک اخبار نویس نے کہا آپ نے تو کہا تھا احتجاج پرامن ہوگا، تو انہوں نے کہا پرامن ہی تھا۔ CCTV فوٹیج اس کی چھپا لی گئی ہے، وہ فوٹیج دکھائی جائے تو بالکل بات واضح ہو جائے گی۔ یہ بھی انہوں نے کہا کہ میں نے غیر جانبدار ہونے کے لیے کہا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف کو غیر سیاسی ہونے کو کہا۔ لا قانونیت اور مہنگائی کے خلاف پنجاب اور KPK کی سرحد پہ بڑا جلسہ کریں گے، 5 اگست ہے غالباً تاریخ۔ سوشل میڈیا پر ہونے والی تنقید کو دہشت گردی قرار نہ دیا جائے، ملک کو پہلے ہی بہت نقصان پہنچ چکا ہے۔ سوشل میڈیا عوام کی آواز ہے، یہ آواز سنی جائے، ان پر ڈنڈے نہ برسائے جائیں۔ جماعت اسلامی کے دھرنے کی حمایت کا فیصلے کا اعلان کیا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی سیاسی بلوغت آ رہی ہے، پولیٹیکل میچورٹی آ رہی ہے، اور یہ کہا کہ فیصلہ کریں گے کہ ہم اس میں خود بھی شریک ہوتے ہیں یا نہیں، غور کر کے۔ تحریک لبیک پاکستان کے نائب امیر ظہیر الحسین میرا خیال نام ہے، شاہ کو اوکاڑا سے گرفتار کر لیا گیا ہے اور نامعلوم مقام پہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ بھی 1500 کارکنوں پہ مقدمات درج ہیں۔ انہوں نے دھمکی دی تھی چیف جسٹس کو، اور یہ 1 کروڑ روپے ان کے سر کا انعام مقرر کیا تھا۔ اب ظاہر ہے یعنی یہ تو گوارہ نہیں کیا جا سکتا۔ آج ہی وفاقی وزراء احسن اقبال اور ساتھیوں نے سخت کارروائی کا اعلان کیا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ ایک عرصے سے چیف جسٹس کو ہدف بنا رکھا ہے۔ چیف جسٹس کو دھمکی دینا آئین کی صریح خلاف ورزی ہے۔ صرف اسی چیف جسٹس کو نہیں، اس سے پہلے ملٹری لیڈرشپ کو اور ججوں کو بھی دھمکیاں نہیں دی گئیں، صرف گندی گالیاں دی گئیں۔ بعض لوگ جو ہیں یہ تحریک لبیک کے، وہ بالکل ہی بے قابو ہیں، وہ سمجھتے نہیں، اس کی وجہ سے گرفتاریاں ہوئی تھیں اور عرصے تک جیلوں میں رہنا پڑا تھا۔ خیال یہ تھا کہ اس سے کوئی سبق انہوں نے سیکھا ہوگا، مگر نہیں سیکھا۔ وہ قادیانیت کے مسئلے کو اٹھا رہے ہیں، انہیں اس کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں کہ انہوں نے قادیانی مجرم کے ساتھ احمدی اس کو جو ہے رہا کیا۔ وہ سزا بھگت چکا تھا، اس کی جتنی مقدمے میں سزا تھی۔ اب اگر ایک آدمی کے آپ خلاف ہیں تو یا ایک ایشو ہے تو اس میں یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ جس چیز کا کوئی ذمہ دار ہی نہیں ہے اس کو ذمہ دار قرار دیں۔ غزالی نے کہا تھا حریف کے خلاف، اسماعیلی فرقے کے زمن میں انہوں نے کہا تھا کہ 10 میں سے 9 باتیں صحیح کہیں اور 1 جھوٹ کہیں تو اسی کو لوگ پکڑ لیں گے اور آپ کو جھوٹا ثابت کر دیں گے۔ بات جو ہے وہ مقدمہ اپنا سچائی سے لڑا جاتا ہے، دلیل سے لڑا جاتا ہے، دھمکیوں سے تو نہیں لڑا جاتا۔ وہ طویل عرصے کے بعد احمد شریف اپنا شریف شہید ہے، ارشد شریف کیس کا جو ہے وہ کیا گیا، اس کی سماعت ہوئی، مگر اچانک پتہ چلا کہ 3 رکنی بینچ ہے۔ اس پہ بہت حیرت کا اظہار کیا جسٹس منصور علی شاہ نے کہ یہ کیا ہے، یہ تو 5 رکنی بینچ تھا۔
یعنی اشارہ کیا انہوں نے چیف جسٹس کی طرف کہ بھائی انہوں نے پوچھے بغیر، وہ 3 رکنی کمیٹی ہے جو فیصلہ کرتی ہے، تو یہ کیسے ہو گیا اچانک، اور اس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا، اس لیے کہ وہ کھلے گا تو بہت سے اہم لوگوں کے نام آ سکتے ہیں۔ میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ اظہار مسرت کیا تھا اس پہ محترمہ مریم نواز نے، ان سے ظاہر ہے پوچھا جائے گا، اور ان کی پارٹی کے ایک سابق لیڈر تسنیم حیدر کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ ذمہ دار ہے۔ اب کون ذمہ دار ہے کون نہیں ہے یہ تو تفتیش سے ہوگا، لیکن بہرحال ایک آدمی کو قتل کیا گیا اور اذیت دے کے قتل کیا گیا ہے، اور چیف جسٹس نے فیصلہ دیا کینیا نے کہ یہ ہدف بنا کے قتل کیا گیا، یہ قطعاً کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے۔ اتفاقی واقعہ ہوتا تو اتنے اذیت دیتے، ناخن اکھاڑتے ان کو، اتنا مارتے پیٹتے، اتنا اذیت دیتے ان کو، تو اس میں بہت انکشافات ہو سکتے ہیں۔ اس کو ملتوی کرنے کی اور اس کو مطلب چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خون بھی کبھی چھپتا ہے، اور خون بھی کبھی رائے گاں ہوتا ہے، اور ایک مظلوم کا لہو بھی کبھی رائے گاں ہوتا ہے۔ تاریخ کا سبق تو یہ نہیں ہے جلد یا بدیر۔ ہاں جی، گلیلیو سے معافی منگوا لی تھی، پھر کیا ہوا تھا؟ چرچ نے پھر کیا ہوا تھا؟ پھر وہ ان کا تو کسی کو نام بھی یاد نہیں، گلیلیو کا تو یاد ہے۔ بلوچستان میں گڑبڑ ہے، کرم ایجنسی میں گڑبڑ ہے، گوادر میں بہت بری صورتحال ہے۔ ایک رکن نے، بلوچستان اسمبلی کے ایک رکن نے آف دی ریکارڈ یہ کہا کہ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی جان بوجھ کر حالات خراب کرا رہے ہیں، اور آج انہیں ایک وفد کو، ایک سرکاری وفد کو مہرنگ بلوچ سے مل کر مطالبات تسلیم کرنا تھے، مگر سرفراز بگٹی نے مہرنگ کو گرفتار کر کے کوئٹہ منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ کل بلوچستان اسمبلی میں سرفراز بگٹی نے ایک بڑی شاندار تقریر کی تھی، بڑی کنونسنگ، ایسا لگتا تھا کہ وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہ اخبار نویس ایگری نہیں کر رہے بلوچستان کے اور دوسرے لوگ بھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ بھائی یہ فساد پھیلا رہے ہیں، ان کو تربت میں اجازت دے دی، کہا گیا تھا کر لیں، کوئٹہ میں کر لیں۔ تو لیکن بلوچستان کا میڈیا یہ کہتا ہے کہ وزیر داخلہ کے گوادر پہنچنے کے بعد، وزیر داخلہ وہاں پہنچے ہیں، طاقت کے استعمال میں مزید اضافہ ہو گیا ہے، فائرنگ کی گئی ہے، آنسو گیس پھینکی گئی۔ میرا خیال ہے، خدا کرے میرا اندازہ درست ہو، کہ وہ فائرنگ جو ہے ہوائی فائرنگ ہوئی۔ دہشت گردی تو ہو رہی ہے صوبے میں، اور وسائل بھی ہیں۔ اچھا، انہوں نے یہ بھی کہا سرفراز بگٹی نے کہ ماما قدیر کو بلوچستان BLA بلوچستان لبریشن آرمی نے قتل کیا، اور کئی لوگوں کو بھی۔ ابھی بہت ہی پیچیدہ صورتحال ہے، سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ دہشت گردی تو بہرحال ہو رہی ہے، اور بھارت کی پشت پناہی سے ہو رہی ہے، وہیں سے ایران سے وہ آدمی آیا تھا جو پکڑا گیا۔ ایسے میں مذاکرات کے سوا کیا راستہ ہے بھائی؟ اور تو کوئی صورت نہیں، طاقت کے استعمال سے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اگر وہاں یعنی فوج کے لوگ بیٹھے رہیں گے اور وہاں رینجرز ہی مستقل طور پر رہے گی، تو سول حکومت، اور پھر ایسی خوفناک دھاندلی سے بننے والی حکومت، لین دین کے بعد بننے والی حکومت۔ احسن اقبال نے بھی کہا ہے، گور اعجاز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، کہ بعض لوگ چاہتے ہیں کہ چینی کمپنیاں یہاں سرمایہ کاری نہ کریں، دوسرا فیز شروع ہونے والا ہے۔ او بھائی، اتنی جیلی حکومت بنانے کے بعد، طاقت کے اتنے استعمال کے بعد، اتنی گرفتاریوں کے بعد، کسی کو اعتماد میں آپ لیتے نہیں، تو معاملات کیسے چل سکتے ہیں؟ صرف ایک ہی صورت ہے کہ ملک میں امن ہو، اور امن کیسے ہو سکتا ہے؟ امن جو لوگ جیتے ہیں انہیں اقتدار دیا جائے، ٹریبونلز کو کام کرنے دیا جائے، یا نئے الیکشن کرائے جائیں۔ کرم میں بہت صورتحال خراب ہے، مجھے تو اس کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے بہت کراہت ہو رہی ہے، کوفت ہو رہی ہے۔ احسن اقبال صاحب یہ بیان دے رہے ہیں، اور عائشہ بھٹا نے کہا ہے ابھی کچھ دیر پہلے، کوٹ لکھپت جیل میں عالیہ حمزہ سے ملاقات ہوئی، وہ ایک ڈھانچے میں بدل چکی ہے۔ گجرانوالہ میں قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، گجرانوالہ کی عدالت نے درخواست ضمانت ناقابل سماعت قرار دے دیا ہے۔ عالیہ کو دیکھ کر شدید دکھ ہوا، ہم خواتین اس سلوک کے مستحق تو نہیں۔
توشہ خانہ ریفرنس، عمران خان اور بشرا بی بی کے جسمانی ریمانڈ میں 10 دن کی توسیع کر دی گئی ہے، اور تفتیش میں پیش رفت کی رپورٹ کے ساتھ 8 اگست کو دوبارہ انہیں پیش کیا جائے گا۔ ہڈیالہ جیل میں سماعت کے دوران عمران خان اور پروسیکیوٹر جنرل سردار مظفر عباسی کے درمیان تلخ کلامی ہوئی ہے، سخت جملوں کا تبادلہ ہوا ہے۔ خواتین کی سیٹیں کی فہرست جاری کر دی ہے۔ پختونخوا اسمبلی کی تو میں جو 9 سیٹیں ملی ہیں، انہوں نے تو اعلان کر دیا کہ شہداء کے خاندانوں کو دی جائیں گی۔ اچھا، انہوں نے جو 21 نام قومی اسمبلی کے لیے دیے ہیں، یعنی مرکز نے پی ٹی آئی کے، اس میں صنم جاوید ہیں، عالیہ حمزہ ہیں، کنول شوذب ہیں، ریحانہ ڈار، جنہوں نے خواجہ آصف صاحب کو ہرایا۔ خواجہ آصف صاحب اتنے پر اعتماد ہیں ہارنے کے باوجود بھی کہ حیرت ہوتی ہے۔ سیمابی طاہر ہیں، روبینہ شاہین ہیں، روبینہ جمیل ہیں، فرخندہ کوکب ہیں، شہباز طارق ہیں، شہناز طارق ہیں، مصباح ظفر ہیں، مہر النساء ہیں، اور ملیحہ علی اصغر ہیں، ڈاکٹر سمیرہ شمس ہیں، نادیہ خٹک ہیں، مومنہ باسط ہیں، سمیرہ شمس ہیں، اور ساجدہ گلزار ہیں، اور بھی کچھ نام ہیں۔ کچھ نام جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ پڑھے نہیں جا رہے۔ فیصل آباد کی نشستوں پہ اعتراض ہے، اور ایک خاتون پہ اعتراض ہے، فوزیہ صاحبہ ہیں۔ 218 میں ان پہ الزام تھا کہ انہوں نے پیسے لے کر سینٹ کے لیے ٹکٹ دیا ہے، ان کو نکال دیا گیا پارٹی سے 2018 میں، اور عمران خان پہ انہوں نے 50 کروڑ روپے کا ہرجانہ کا مقدمہ دائر کیا تھا، حتیٰ کہ عزت کا۔ فیصل آباد کے نشستوں پہ بھی اعتراض ہے، مگر یہ تو بالکل ہی حیران کن ہے۔ اگر یہ درست ہے، یہ تو بہت تعجب خیز ہے۔ ملک شہزاد احمد خان سب حربے جاری ہیں اسی طرح، طاقت کا ادھی ہی ہوتی ہے، کچھ سمجھ میں کسی کے نہیں آ رہا کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ وہ بھائی قرآن کریم کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بالکل واضح ہے، تاریخ کا سبق یہی ہے کہ جس شخص کے دل میں لوگوں کی محبت ڈال دی جائے وہ نکالی نہیں جا سکتی۔ یہ ہم ایران میں دیکھ چکے، افغانستان میں دیکھ چکے، ہم سوویت یونین میں دیکھ چکے۔ خلق خدا جس طرف چل پڑتی ہے وہی خدائی فیصلہ ہوتا ہے۔ ملک شہزاد احمد خان جنہوں نے آزاد الیکشن ٹریبونل بنائے تھے، جنہیں محترمہ نئی جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے برقرار رکھا ہے، ان کی صاحبزادی کے خلاف شانز ملک وارنٹ گرفتاری جاری کر دیا۔ وہ کوئی مسئلہ تھا حادثے وغیرہ کا، 2 سال پہلے کا قصہ تھا۔ حامد خان صاحب نے کہا ہے کہ مخصوص نشستوں والے فیصلے کے بعد حکومت حواس باختہ ہو گئی اور پی ٹی آئی پر پابندی کی بات کی۔ اصل میں یہ ٹریبونل سے خوف زدہ ہے، بالخصوص پنجاب میں تو انہوں نے کہا قومی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹوں پر کچھ زیادہ تحقیقات کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، بیشتر سیٹیں پی ٹی آئی کو مل جائیں گی اگر انہیں کام کرنے دیا گیا۔ مگر اس کے ساتھ ہی انہوں نے شیر افضل مروت پہ حملہ کیا اور کہا بڑا سخت باتیں کی ان کے بارے میں اور دوسرے لوگوں کے بارے میں کہ ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے، اور شیر افضل ذاتی تشہیر کر رہے تھے۔ بھائی اپنی سارے تھیلی پہ رکھ کے ان کی ذاتی تشہیر ہو رہی تھی نا، اور کیا ہو رہا تھا، ہر آدمی کا الگ مزاج ہوتا ہے۔ حامد خان صاحب نے کیا کیا تھا جب جا کے معافی مانگ لی تھی عمران خان سے پوچھے بغیر چیف جسٹس سے، اور مدتوں ان کے تعلقات خراب رہے۔ تو یہ جو ذاتی تنقید کی عادت ہے یہ نہیں ٹلتی ان لوگوں میں سے۔ حالانکہ جو اگر وہ بیان انہوں نے دیا تھا، بہت اہم خبر، بہت ہی اہم خبر ہے، ڈاکٹر یاسمین کی حالت خراب ہے اور عدالت کے حکم پر انہیں شوکت خانم ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ نواز شریف صاحب کو کچھ بھی پرابلم نہیں تھا، بعد میں ثابت ہوا، جعلی رپورٹ بنائی گئی، پلیٹلیٹس گر رہے ہیں، ان کو لندن بھیجا گیا۔ ان کے مقابلے میں ایک ایسی خاتون ہے جو کینسر کی مریض ہے، سب لوگ جانتے ہیں، اس سے پہلے وہ بے ہوش ہو چکی ہیں اور عمر ان کی زیادہ ہے، اور جیل میں پڑی ہیں اور ایسی حالت میں پڑی ہیں کہ کھانے پینے کو کوئی ڈھنگ کی چیز میسر نہیں ہے، تو اس عدالت کے حکم پر منتقل کیا گیا۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ یہ لوگ اندھے ہو گئے ہیں کیا؟ ہوش و حواس کام نہیں کر رہے؟
روبا کومل جو ہیں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، جن کا 2 دن کا ریمانڈ دیا گیا تو سیشن کورٹ اسلام آباد نے ان کی رہائی کا حکم دیا ہے۔ ارشد شریف کیس کو میں نے آپ سے عرض کر ہی دیا، اس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک اور بہت اہم خبر ہے، یہ بہت چونکا دینے والی بات ہے۔ احمد جنجوعہ جو رابطہ کار ہیں انٹرنیشنل سوشل میڈیا کے پی ٹی آئی کے سیکریٹری میں، وہاں سے انہیں اٹھایا گیا تھا۔ آج اسلام آباد کی عدالت میں پولیس نے کہا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان سے ان کے تعلقات تھے، ان سے بارودی مواد انہوں نے لیا تھا، اور سیکریٹریٹ میں کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اس دن تو کوئی ایسی بات نہیں کی کہ سیکریٹریٹ سے نکالے گا۔ اور تحریک طالبان پاکستان کے نیٹ ورک سے ان کے رابطے ہیں۔ بڑی حیرت انگیز بات ہے، بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ جسٹس عمر فاروق صاحب نے اگر 2-3 دن کے بعد فرض کیجئے الیکشن ٹریبونل کی تبدیلی کا فیصلہ کالعدم بھی قرار دے دیا، وہ ایک الگ الیکشن ٹریبونل الیکشن کمیشنر بنایا ہے، تو پھر بھی کارروائی میں 1 ماہ لگ جائے گا، اس لیے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری 5 اگست سے 6 ستمبر تک چھٹیوں پر ہیں، اور یہ 1 مہینہ منصوبہ بندی کے لیے کافی ہوگا۔ وہی ہے چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے۔ لیاقت بلوچ صاحب نے کہا ہے کہ دھرنا جاری رہے گا، مذاکرات کا دوسرا دور کل یا پرسوں ہوگا، اور عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ دیکھیے جی، اگر تو وہ کچھ حاصل کر پاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں حاصل کر پاتے، یہ تو اب ان کی مجبوری ہے کہ وہ ڈٹ کر بیٹھے رہیں، اور امید بھی یہی ہے جماعت اسلامی کے کارکن مخلص ہیں، باہمت ہیں، اور اگر وہ یہاں سے اٹھ گئے اور یہ زبانی وعدے پہ چلے گئے اور اس پہ عمل نہ ہوا، تو پہلی دفعہ جماعت اسلامی کو حقیقی کچھ سیاسی اہمیت مدتوں کے بعد حاصل ہوئی ہے، کچھ کراچی کی وجہ سے، کچھ مولانا ہدایت الرحمان کی وجہ سے، گوادر میں کراچی کے بلدیاتی الیکشن میں ان کے پرفارمنس کی وجہ سے بڑی محنت کی ہے انہوں نے، تو وہ ان کے لیے اس کے سوا تو کوئی چارہ نہیں ہے۔ وہ جو مرضی کہتے رہیں اویس لغاری صاحب، اور حکومت کچھ بھی کہتی رہے، کوئی بھی جواز تراشتی رہے، اور احسن اقبال کچھ بھی کہتے رہیں، وہ اس مسئلے کا کوئی حل تو نکالنا ہوگا۔ اور مشاہد حسین کہتے ہیں کہ چینی حکومت نے باقاعدہ ایک دستاویز پیش کی تھی کہ بجلی کی قیمت کم کیسے کی جا سکتی ہے، لیکن اب جو کچھ کیا گیا ہے 94 سے اب تک جو معاہدے کیے گئے ہیں، جس انداز میں کیے گئے ہیں، اور برآمدی کوئلے پر اس کا انحصار ہے اور گیس پہ، تو ظاہر ہے اب یہ آسان کام تو نہیں ہے، مگر یہ جتنا بھی مشکل ہے یہ کرنا ہوگا، اس کے سوا تو کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس پہ دوبارہ غور کیجئے، مشاہد صاحب کہتے ہیں، صاف الفاظ میں کہتے ہیں، چینی حکومت نے انہیں بتایا تھا، اب انہیں اس کی تفصیلات بتانی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں مجھے خود چینی حکومت کے ذمہ دار، چینی کمپنیوں کے ذمہ دار لوگوں نے کہا، شاید چینی حکومت نے بھی، کہ ہم نے ان کو بتایا تھا کہ بجلی کی قیمت کیسے کم ہو سکتی ہے۔ ساری دنیا میں کم ہے، انڈیا میں کم ہے، نیپال میں سے کم ہے، بھوٹان میں کم ہے، سکم میں کم ہے، بنگلہ دیش میں کم ہے، ادھر افغانستان میں تو بہت ہی کم ہے، تو یہاں کیوں مہنگی ہے بجلی؟ ظاہر ہے اس کے کون لوگ ذمہ دار ہیں، اور وہی لوگ حکومت چلا رہے ہیں، یہ کمال ہے۔ حق و تحریک کے سربراہ مولانا ہدایت الرحمان جو ایک عوامی ہیرو بن کر ابھرے، جو ایک بہت ہی معمولی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ایک بہت چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں، ایک مچھیرے کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے صوبائی حکومت سے علیحدگی کا اعلان کیا۔ پہلے تو مجھے اس پہ ہی حیرت ہوئی کہ وہ صوبائی حکومت میں شامل کیوں ہوئے۔ بہرحال انہوں نے کہا کل سے میں اپوزیشن بینچوں پر بیٹھوں گا اور بتاؤں گا کہ اپوزیشن کیا ہوتی ہے۔ کہا کہ میں نے وزیر اعلیٰ کو ووٹ بھی دے دیا، اس کے باوجود غنڈوں کو میرے پیچھے بھیجا گیا، انہوں نے مجھ پر بوتلیں پھینکی، اور صرف اس لیے کہ میں نے اسمبلی میں آواز اٹھائی لوگوں کے حقوق کے لیے۔ اور یہ کہا کہ طاقت کے استعمال سے تحریکیں ختم نہیں ہوتی بلکہ عوامی نفرت پروان چڑھتی ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے بارے میں انہوں نے کہا
کہ احتجاجی ریلی میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں اور پہلی بار پورے صوبے میں کنٹینر لگا دیے گئے یہ بڑی سڑکوں پہ، اور موبائل فون اور انٹرنیٹ انہوں نے کھولنے کا مطالبہ کیا اور لاپتہ افراد کو منظر عام پر لانے کا۔ بہت شکریہ، خبریں تو ہیں اور بھی، اور اتنی دھڑا دھڑ خبریں چلی آتی ہیں، ٹھیک اس وقت خبروں کا ایک یلغار ہوتی ہے، لیکن بہرحال ضروری گفتگو تو میں نے عرض کر دی آپ سے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔